کراچی ایئرپورٹ کے قریب ایک اچھی خوبصورت باوقار سوسائٹی میرا ذاتی گھر ہے۔ اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، گھر کا ایک پورشن کا کرایہ بھی آ رہا ہے، اور جب شوہرت بالکل نہ ہو تو عورت ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتی ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ بڑا سا گھر، یہ خاموش دیواریں اور میں اکیلی، یہ تصور میرے دل کو ہلا دے، لیکن اللہ پاک جس کو بھی میرے لیے چنے میں اس کے لیے داغوں ہوں، وہ بھی خوش رہے اور میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک سے، دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے رابطہ فرماتے ہیں۔ ابھی کراچی کے دورے میں بہت اچھے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، بہت اچھے رشتے سامنے آئے، تو ایک خاتون بیوہ انہوں نے رابطہ کیا، تو یہ ان کی طرف سے ایک خط آپ سن لیجئے، اس میں پوری تفصیل ان کے مشورے سے اس میں لکھی گئی ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے ایک کمی، یعنی اس خاتون کے پاس سب کچھ ہے لیکن ایک کمی ہے۔ کیا ہے، کیا کمی، کیا خلش، آپ سنیے ذرا۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، اگر عورت کے پاس سب کچھ ہو مگر شوہر نہ ہو تو دل کے کسی نہ کسی گوشے میں خاموش سی مسکینی بسی رہتی ہے۔ ذاتی گھر ہو، آسائشیں ہو، اولاد ہو، عزت وقار ہو، مگر شوہر کا نام، اس کا سایہ، اس کی نسبت اگر نہ ہو تو دل میں ایک ایسی کمی رہ جاتی ہے جسے دنیا کی کوئی نعمت پورا نہیں کر پاتی۔ اللہ کی قسم سچ کہا۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب ایک اچھی خوبصورت باوقار سوسائٹی میرا ذاتی گھر ہے۔ اللہ پاک کا دیا سب کچھ ہے، گھر کا ایک پورشن کا کرایہ بھی آ رہا ہے، کسی مالی تنگی کا شکوہ نہیں الحمدللہ، لیکن اس سب کے باوجود شوہر کے بغیر عورت خود کو ادھورا محسوس کرتی ہے۔ شوہر چاہے سال میں ایک مرتبہ آئے، چاہے 2 سال میں ایک بار، صرف اس کا ہونا، اس کا نام عورت کے وجود کو مکمل کر دیتا ہے۔ پھر جب بچیاں ماں کی شفقت کو ترسیں اور ماں کا دل اور زیادہ پھر بوجھل ہو جاتا۔ بیوہ خاتون کی طرف سے مزید تفصیل سنیے، لکھتی ہے کہ میں خط ایک اعتراف کے ساتھ لکھ رہی ہوں کہ میں یہ قدم پہلے نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ برسوں تک خود کو میں نے یہی سمجھایا کہ اب اسی طرح زندگی گزار لوں گی، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اس معاملے میں خود سے بھی بے وقوفی کر رہی تھی۔ جب میں نے مولانا عادل محمود کے بیانات اور ویڈیوز سنی، احساس ہوا کہ میں باقی غلط سمت میں چل رہی ہوں۔ یہ سنت نبوی ہے، اس سے منہ موڑنا کوئی دانائی نہیں ہے۔ میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، کل ان کی شادیاں ہو جائیں گی، وہ اپنے گھروں کو چلی جائیں گی، پھر یہ بڑا سا گھر، یہ خاموش دیواریں اور میں اکیلی، یہ تصور میرے دل کو ہلا دیتا ہے۔ ابھی کل پرسوں عمران خان کی ہمشیرہ وہ اپنے بھائی سے ملاقات کر کے آئیں، تو وہ عمران خان صاحب کی طرف سے بتا رہی تھی کہ یہاں پر سب سے بڑی بات قید تنہائی ہے۔ 3 مہینے سے میں تنہا رہتا ہوں تو بڑی مشقت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں سنت کو زندہ کرنے کا فیصلہ کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلوں۔ وہ عظیم خاتون جن کے پاس سب کچھ تھا مگر انہوں نے نکاح کو عزت، سکون اور برکت کا ذریعہ بنایا، اور ان کو بڑے بڑے مالدار لوگ بھی مل سکتے تھے، انہوں نے صرف مال کو نہیں دیکھا، انہوں نے دین کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور عظمت کو دیکھا، اور کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں حج عمرہ ادا کر چکی ہوں، اللہ پاک نے عزت بھی دی، سہولت بھی دی، گھر بھی، روزی بھی۔ دل آج بھی شوہر کی کمی محسوس کرتا ہے، اور میری بچیاں آج بھی باپ کی شفقت کو ترستی ہیں۔ میں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزاری، عمرہ کیا، ذمہ داری نبھائی، اب میں کسی عیش و آرام کی خواہاں نہیں بلکہ سکون، دینداری، باہمی عزت پر مبنی ہم سفری چاہتی ہوں۔ بس سلام، ایک بیوہ ماں، 2 یتیم بیٹیوں کی امین۔ اچھا، اس پر میں نے تبصرہ لکھ لیا تھا تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو، کچھ تبصرہ میں نے کر بھی دیا، مزید سن لیں۔ پورے یقین ذمہ داری سے امید کرتا ہوں کہ یہ بات، یہ خاتون جو ہے نہایت سلیقہ شعار، باوقار، سمجھدار اور دیکھی بھالی خاتون سمجھ لیں آپ اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، ذاتی گھر، مستقل آمدنی، لیکن سب کے باوجود شوہر کی کمی محسوس کرنا ان کے دل کی فطری سچائی اور احساس ذمہ داری کی علامت ہے۔ ایک ماں کی خواہش بالکل فطری اور شرعی ہے کہ وہ سنت نکاح کو اختیار کرے اور اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے ایک مضبوط باعزت دینی سہارا چاہے۔ یتیم بچوں کو باپ جیسی شفقت دیں، یہی وہ سودا جو کبھی گھاٹے کا نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے پوری امید ہے، چاہے پاکستان سے، بیرون سے، جو شخص بھی محترمہ کے ساتھ رشتہ نکاح میں بندھے گا وہ بھی خوش رہے گا، اور یہ خاتون بھی خوش رہیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نکاح آسان تحریک کا یہی پیغام ہے، نکاح خواہش نہیں عبادت ہے، نکاح بیواؤں، یتیموں کے لیے رحمت ہے، اہل ثروت کے لیے جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ، نیت کی صفائی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔